اعتزاز احسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینئر خان ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ اعتزاز صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ اعتزاز صاحب یہ نون لیگ میں جو چل رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جنگ نظریے کی ہے، بیانیے کی ہے یا جانشینی کی ہے؟ یا یہ ایک مل جل کے ایک بیانیہ بنایا گیا ہے گڈ کاپ بیڈ کاپ والا؟ ارشاد صاحب، جہاں تک گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہے، وہ میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے، اور یہ کرتے ہیں دونوں بھائی اس معاملے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہر کسی کے ساتھ یہ کیا ہے۔ ایک برقعے میں جا کے آرمی چیف کو مل رہا ہے اور دوسرا آرمی چیف کے خلاف اقدامات لے رہا ہے، تو یہ تو ان کی سرشت ہے۔ لیکن اگر یہ آج کے بیانیہ، آج کے موقف پہ دونوں جو ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے ڈٹے ہوئے ہیں کہ اب یہ یقیناً وراثت کی جنگ ہے، اور یہ ان دونوں کی آپس میں پاور گیم ہے کہ کون سروائیو کرتا ہے۔ اس میں سروائیول کی جنگ ہے، سروائیول پارٹی کی نہیں، سروائیول سارے گروپ کی نہیں، سروائیول کسی ایک موقف، جس کو یہ بیانیہ کہہ دیتے ہیں ہوتا موقف ہے، یہ کسی موقف کی نہیں، سروائیول دونوں بھائیوں کی آپس میں ایک دوسرے سے ہٹ کے سیاست ہے۔ ان میں کوئی ایسی بھائی چارے کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ سیاست ان کی پہلے بھی رہی ہے، آپ دیکھیں ان کے بڑے تھے بزرگ جناب میاں محمد شریف مرحوم، جو والد محترم، ان کے 7 بھائی تھے ارشاد صاحب، 7 بھائی تھے، اتفاق گروپ بنایا تھا، اور اتنا اتفاق واقعتاً ان میں پہلے تھا کہ کہا جاتا تھا کہ اگر ایک قسم کی مرغی پک رہی ہے ایک گھر میں، تو 7 گھروں میں وہی پکے گی، اور یہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ لیکن آج باقی 6 بھائیوں کو کسی کو ان کا نام بھی یاد ہے سوائے میاں محمد شریف صاحب کے مرحوم کے، وہ سارے انہوں نے اپنے بھتیجوں سے، اپنے بھائیوں سے، جس طرح نواز شریف کی پہلی وزارت عظمیٰ کے دوران ملیں کھینچی ہیں، اور پولیس میں تھانوں میں 7 تھانوں میں پرچے کرا کے مختلف ہر ایک کو اپنے بھتیجوں کو اٹھا کے، اپنا ان کا جو داماد تھا یوسف عزیز، اس کی جتنی پٹائی ہوئی، تو یہ اب پاور گیم میں ہے، اور پاور گیم میں بھی یہ پراپرٹی گیم بنے گی۔ اعتزاز صاحب، یہ سیاسی طور پر جو نیریٹو ایک ہے شہباز شریف صاحب کا، ایک مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کا ہے، تو آپ کے خیال میں پارلیمانی حوالے سے اور انتخابات کے حوالے سے، سیاسی حوالے سے کون سا نیریٹو مضبوط ہے جس کی وجہ سے اگلے الیکشن میں یہ جائیں گے؟ اگلے الیکشن تک تو خبر نہیں ان کا کیا موقف ہوتا ہے، کیونکہ ان کا موقف مریم بی بی کے ہر دوسرے بیان سے میں تبدیل ہو گیا ہوتا ہے۔ اسی کے صرف اگر بیانات آپ لے لیں تو حتمی حد تک ایک بیان کو جب لے جاتی ہیں 15-20 دن مہینے تک، تو اس کے بعد وہ حتمی حد تک وہ دوسری طرف چلی جاتی ہیں، حتمی حد تک ایک طرف چلی جاتی ہیں، پھر حتمی حد تک دوسری طرف چلی جاتی ہیں، کہتی ہیں میری جائیداد ہی کوئی نہیں، نہ یہاں نہ پاکستان میں نہ باہر۔ پھر وہ ان کے پتہ نہیں کتنے سینکڑوں ایکڑ کی جائیداد کی، ایک جائیداد کی وہ دے رہی ہوتی ہیں تفصیل انکوائری وغیرہ میں، اور کبھی وہ ہوتا ہے کہ آر یا پار۔ اب کب سے آر یا پار ہوا ہوا ہے؟ دسمبر سے، دسمبر 6 کو انہوں نے کہا تھا کہ آر یا پار، کہا تھا کہ 13 دسمبر کو، جو دسمبر 6 کو فرمایا تھا کہ 13 دسمبر کو آر یا پار۔ لیکن اعتزاز صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی ہم سے الگ نہ ہوتی یا پیپلز پارٹی ہمارا ساتھ دیتی تو آر یا پار ہو جانا تھا، وہ تو مل گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پی ٹی آئی بالا سمجھوتے کرتی رہی پیپلز پارٹی، یہ ان کا کلیدی الزام۔ یہ ان کا وہ نہیں، وہ کبھی اس دلیل پہ گرتے ہیں، کبھی دوسرے دلیل پہ گرتے ہیں، اپنی تلواروں پہ وہ گر رہے ہیں، اور اس کا کوئی علاج کیا کر سکتا ہے آدمی؟
ان کو جو ہم نے مشورہ دیا بالآخر اسی پہ چلتے رہے. میرے خیال میں مختصراً یہ تو عرض کر دوں پہلے ہی کہ یہ معاملہ میرے خیال میں جا کے سپریم کورٹ میں ہی اس کا کوئی حل نکالا جائے گا یا نکلے گا. سپریم کورٹ نے بہت سارے ایسے معاملات میں اپنے اختیارات کو بڑھا بھی دیا ہے کیونکہ دیگر اداروں نے ان کو موقع دیا ہے ججوں کو کہ وہ اپنے اختیارات کو وسیع کر دیں زیادہ. یہ 1956 میں تو انہوں نے پوری الیکشن ہی ایک ججمنٹ کے ذریعے قومی الیکشن کروا دی تھی. اور بعد میں بھی یہ ویسے تو اصول ہے کہ سپریم کورٹ کسی کمی کو پر نہیں کر سکتا. آئین میں اگر کوئی الفاظ نہ ہو، کوئی طریقہ کار نہ ہو تو سپریم کورٹ اس کو نہیں اس کی جگہ اپنا کوئی بنایا ہوا فارمولہ دے سکتا. لیکن سپریم کورٹ نے کیا ہے ایسے، اور میرے خیال میں یہ معاملہ فائنلی جائے گا سپریم کورٹ پہ کے سامنے ہی کہ کیا ایک ایسا شخص جو کہ ایک ادارے کے روبرو اور کی نگاہ میں ملزم ہو، وہ اسی ادارے کے سربراہ کی تقرری کے عمل میں حصہ لے سکتا ہے کہ نہیں. یہ مختصر بات ہے، اس میں شک نہیں ہے کہ نیب آرڈیننس کے تحت، نیب آرڈیننس کو آئینی عہدہ نہیں ہے نیب کے چیئرمین کا، یہ قانونی عہدہ ہے. نیب آرڈیننس ایک آرڈیننس ہے جو کہ یہ نہیں ہے کہ صدر یا عہدہ جس طرح صدر پاکستان کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے اور وزیر اعظم کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے، چیف منسٹر کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہے. نیب کا عہدہ آئینی عہدہ نہیں ہے. اور اس وجہ سے سپریم کورٹ زیادہ دباؤ یا محسوس نہیں کرے گی، زیادہ دقت محسوس نہیں کرے گی. اعتزاز صاحب، آج پرائم منسٹر نے وہاں سندھ میں، کراچی میں حکومت سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت کو دعوت دی کہ مل کر کراچی کے حوالے سے مل کر چلیں ترقی کے حوالے سے مسائل کے حل کے لیے. تو یہ آفر پیپلز پارٹی کو قبول کرنی چاہیے نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اس کا دائرہ وفاق تک بھی وسیع ہونا چاہیے. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ میری ذاتی رائے میں تو ارشاد صاحب، دنیا جو جہاں پہنچی ہوئی ہے اور پہنچ رہی ہے وہ اب پاکستان کے اندرونی مسائل ٹرک کی بتی کی طرح آپ کو نظر آئیں گے. اچھا، کہ وہ ایک جہانگیر ترین کدھر جا رہا ہے، کس کے گھر جا رہا ہے، کون اس کے مل رہا ہے، کون نہیں مل رہا. بزدار کو آج 4 MPA مل گئے آ کے، عمران خان کے ساتھ غوث علی شاہ اور ظفر علی شاہ ساتھ مل گئے، کوئی چھوڑ گیا کوئی مل گیا. پاکستان کے سامنے جو خطرات ہیں وہ پاکستان سے باہر، وسیع تر اور باہر، اور اس خطے سے ابھرنے والے خطرات ہیں جن پہ پاکستان کا براہ راست کوئی کنٹرول بھی نہیں، نہ ہونا چاہیے. افغانستان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے پاکستان کا، لیکن وہاں سے جو ابھرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں جو موجیں اور طوفان ابھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ وہاں ایک حکومت بن بھی گئی ہے اور نہیں بھی ہے، حکومت کے اختیارات بھی ہیں اور نہیں بھی ہیں. بہت ساری مطلب ہے، اس میں جانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب جماعتوں کو اپنے جماعتی پوزیشنز کو چھوڑ کے اور ذرا ہٹ کے تھوڑی سی لچک اس میں لا کے اور ایسے فیصلے کرنے چاہیے جس میں پاکستان مستحکم ہو، اور پاکستان میں جس میں کوئی مطلب ہے اختلاف رائے اور کو کم سے کم کیا جا سکے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے اختلاف رائے نہیں ہوتا،
ایک دشمنی ہو جاتی ہے ہر چیز میں.